طاقت ہے بندے میں، اسی طاقت کے حساب سے اللہ پاک اپنے احکام متوجہ فرماتا ہے اور مسلط فرماتا ہے۔ تو یہ اگر حکم دے دیتا کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل پڑو، تو گھر کون چلاتا، گھر کون رکھاتا؟ پھر سب اگر نکل پڑتے تو ان کے خورد و نوش کا انتظام کون کرتا؟ ان کی ضروریات کا کفیل کون ہوتا؟ اس لیے سب پر یہ حکم لازم نہیں، تو اللہ پاک نے فرض کفایہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا سب تو نہیں نکل سکتے، تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، سبحان اللہ۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ سے ایک جماعت نکلتی؟ من کل فرقۃ کی تنوین برائے تکسیر ہے، اور طائفۃ کی تنوین برائے تقلیل ہے، یعنی ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹی سی جماعت نکلتی۔ کیوں نکلتی؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ کنجوسی مت کرو، زور سے بولیے سبحان اللہ، اور طرف سے بولو نا سبحان اللہ۔ حضرت علامہ محمد یونس صاحب کی بڑی شاندار تقریر ہوئی، اور انہوں نے آپ کو بتایا نا سبحان اللہ کہنے میں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے۔ تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، ابھی ثواب لوٹ لو۔ فرمایا ہر گروہ سے ایک جماعت نکلتی تاکہ وہ دین کی فقیہ بن جاتی۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین میں وہ فقیہ بن جاتے، علم اتنا حاصل کرتے کہ وہ فقیہ ہو جاتے۔ پھر فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو وہ ڈراتے، کب؟ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب فقیہ بن کے واپس آتے تو اپنی قوم کو ڈراتے، اپنی قوم کو ڈراتے۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر ڈراتے کہ میری قوم اللہ سے ڈر جائے، میری قوم اللہ سے ڈر جائے۔ اس آیت کریمہ کے یوں تو اللہ کا سارا کلام بلاغت کی انتہائی عروج اور کمال پر ہے۔ کلام خدا سے برتر، بہتر، بلیغ و فصیح کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضلہ علی سائر الخلق، اللہ کے کلام کی ہر کلام پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے خود خدا کی ساری مخلوق پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ایک کلمہ بلیغ ہے، ایک ایک کلمہ فصیح ہے، اور اس سے جو مرکبات ہیں وہ سب کے سب بلیغ ہیں، اعلیٰ منزل پر ہے بلاغت و فصاحت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا، مومنوں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل پڑیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے لِيَخْرُجُوا نہیں فرمایا، لِيَنْفِرُوا فرمایا، اور آگے فلولا نفرا میں بھی فلولا نفرا فرمایا، فلولا خرجا نہیں فرمایا۔ نکلنا وہاں بھی ہے، اور نکلنا نفرا میں بھی ہے، نکلنا خروج میں بھی ہے، اور نکلنا نفور میں بھی ہے، مگر خدا نے اس کے بجائے یہ فرمایا نفرا، اس لیے کہ اس میں ایک جو مادہ ہے نون فعل رے،
اس کے اندر ایک طرح جہاں جماعت کا معنی آتا ہے وہیں نفرت کا بھی معنی آتا ہے. تو مطلب یہ ہوا اشارہ اس بات پر ہو جائے کہ جب گھر سے طالب علم چلے تو گھر کی دیواروں در کو اور اپنے گھر کو اس پیار سے نہ دیکھے جس پیار سے وہ روز دیکھا کرتا تھا. آج نکلتے وقت جدا ہوتے وقت اس کی محبت یہیں رکھ جائے اور علم کی محبت میں سرشار ہوتا چلا جائے. یہ ہے نفرہ کا مطلب. ارے طالب علم سے میں چاہوں گا ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. یہ ہے خرجہ اور نفرہ کا فرق. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. تو ہر بڑے گروہ سے چھوٹی جماعت نکلے. کیوں کہ جب چھوٹی جماعت نکلے گی, چھوٹی جماعت نکلے گی, چند لوگ نکلیں گے تو باقی لوگ جو بچیں گے وہ گھر کا انتظام کریں گے, کھیتی باڑی کریں گے, اور جب گھر بار چلائیں گے تو اس طالب علم کے لیے بھی اپنے گھر سے کچھ پیسہ بھیج سکیں گے تاکہ یہ علم فراغت کے ساتھ حاصل کر سکے, اچھی طرح سے حاصل کر سکے. تو یہ اللہ پاک نے علم دین فرض کفایہ بنا دیا. ارشاد مصطفیٰ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, بقدر ضرورت سب پر فرض, لیکن بقدر کفایت یہ چند لوگوں کا نکل جانا کام دے گا. یعنی ہر ایک کو فقیہ بننا ضروری نہیں ہے, لیکن ضرورت کے مسائل, عقائد دینیہ اور مسائل ضروریہ یہ سب پر لازم ہے کہ وہ سیکھیں. میرے عزیزو غور فرمائیے آپ, اللہ پاک جل مجدہ نے یہ جب بھیجا ہے فرمایا کہ نکلیں لوگ, ترغیب دی ہے اس پر کہ لوگ نکلیں اپنے گھروں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے. تو اس آیت سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ طالب علم صرف مہمان رسول ہی نہیں ہوتا بلکہ مہمان خدا بھی ہوتا ہے, کہ خدا کے حکم سے یہ نکلا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. خوب سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو ذرا ایک بار اور زور سے بول دو نا سبحان اللہ, اور زندہ دلی سے بولو سبحان اللہ. حضرات یہ مہمان خدا و رسول ہے. جب خدا کا مہمان ہے, یہ خدا بھیج رہا ہے اور یہ نکل رہا ہے, مصطفیٰ علم دین کی طرف بلا رہے ہیں اور یہ نکل رہا ہے. تو اب ذرا دیکھیے بھائی دیکھیے, توجہ ہے. اور ہر میزبان اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے. بولو نہیں کرتا ہے؟ کتنی عزت سے کھانا کھلایا گیا ہے مہمانوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کرتا ہے عزت؟ ارے نہیں کرتے ہو تم. جو نہیں کرتا ہے وہ بالکل نہ بولے. جھوٹ بولنا ویسے ہی حرام ہے, اور خاص طور پہ مسجد میں. اور جو کرتا ہے عزت اپنے مہمان کی وہ بولے کرتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں عزت. اللہ تعالی نے اپنا مہمان بنایا, اپنے حبیب کا مہمان بنایا, تو عزت کتنی کی ہے کائنات میں کوئی اتنی عزت کر نہیں سکتا. یہ ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے, طالب علم ابھی اپنے گھر سے نکلا ہے, ابھی علم حاصل نہیں کیا ہے, اپنے گھر سے نکلا ہے. تو کیا عالم ہوا ذرا غور کیجئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلکا طریقا من اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. ارے میرے بھائی کنجوسی نہ کرو, ذرا ایک بار زور سے بول دو سبحان اللہ. خاص طور پہ طلباء دین جو ہیں
وہ سبحان اللہ بولیں اس لیے کہ نثر میں ان کی منقبت پڑھ رہا ہوں. ہے نہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو علم دین کی طلب میں طالب علم بن کر اپنے گھر سے چلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بندہ تو راستے میں چلتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، مگر اللہ اس کو اتنی عزت دیتا ہے کہ اسے اپنی جنت کے راستوں میں چلاتا ہے. بولو سبحان اللہ. خدا نے گھر سے نکالا علم دین کے لیے تو ایسی عزت افزائی فرمائی کہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیا. تو یا تو یہ مطلب ہے کہ وہ راستہ جنت کا راستہ بن گیا، یا یہ مطلب ہے کہ جب جنت میں اللہ پاک سے بھیجے گا تو جنت کے راستوں میں اسے چلائے گا، وہ چلے گا. حضرات جو بھی صورت ہو، ایک اور عزت افزائی سرکار فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. اور بے شک اللہ پاک کے مقدس فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں. اللہ اکبر. کنایتاً اس سے تسہیل علم مراد ہے، یعنی علم دین کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور علم دین کا طلب کرنا اس پر آسان کر دیا جاتا ہے. طالب علم پر بچھاتے ہیں بندے کے لیے. ذرا غور تو کیجئے، طالب علم نے ابھی علم حاصل کیا نہیں ہے، تو جب علم حاصل نہیں کیا ہے اور فرشتے پر بچھا رہے ہیں، تو جب علم حاصل کر چکے گا تب اس کی عزت کا کیا عالم ہوگا، تب کیا عالم ہوگا. میرے عزیزو، اب وہ بھی سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دائماً ابدا سے وہ ارشاد فرماتے ہیں ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض. چند منٹ اور بولوں گا. نعیم صاحب نے تو کہا بھرپور بولیے، مگر اب چونکہ آپ بھی کافی تھک گئے ہیں اور حضرت بھی کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو ایسے ہم نہیں بولیں گے، 10 منٹ اور بولیں گے، لیکن زوردار طریقے سے آپ سنیں گے. تب ذرا تڑپ کے بولیے سبحان اللہ. تو سرکار فرماتے ہیں بے شک عالم دین، عالم ربانی ہو، عالم شیطانی نہ ہو، عالم شیطانی نہ ہو، عالم ربانی ہو، عالم دین ہو، عالم بے دین نہ ہو. تو عالم دین کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ دعائے مغفرت کرتا ہے. اللہ اکبر. من فی السماوات والارض یستغفر له من فی السماوات والارض. آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، جو لوگ بھی ہیں. اب یہاں پر مخلوق تو اللہ کی غیر ذوی العقول زیادہ ہے، مگر ذوی العقول کی تعداد کم ہے، لیکن اللہ اکبر آسمانوں میں فرشتوں کی کثرت کتنی ہے، اور پھر ذوی العقول وہ فرشتے اللہ اکبر ان کی شمار اور قطار کو اللہ ہی جانتا ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو، رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. رسول و ملک پہ درود ہو،
وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ من فرمایا جو لوگ بھی آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، کل ملا کے ذوی العقول کی تعداد کم اور غیر ذوی العقول کی تعداد زیادہ ہے، پیڑ بوٹے پودے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حتی الحوت فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس عالم ربانی کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ اور حضرت خاتم المحدثین حضور سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت الباری ارشاد فرماتے ہیں کہ حوت سے مراد اگر ما فی البحر لیا جائے، یعنی پانی میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ مراد لے لیا جائے تو صرف مچھلی نہیں بلکہ پانی کے کیڑے مکوڑے جو کروڑوں قسم کے ہیں وہ سب کے سب مراد ہوں گے، تو ہر کیڑا، ہر مکوڑا، ہر مچھلی اس عالم ربانی کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک ذرا دقیق بات میں آپ کے سامنے رکھوں، ایک نقطے کی بات ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ مچھلیاں ہیں پانی میں، کیڑے مکوڑے ہیں پانی میں، کیڑے مکوڑے ہیں پانی میں، مچھلیاں ہیں پانی میں، کائنات کی ہر شے بکھری ہوئی ہے زمین و آسمان کے اندر۔ غور کیجئے گا آپ، یہ سب دعائیں خیر کر رہی ہیں، ساری چیزیں دعائیں خیر کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ یار تمہاری جگہ میں ہوتا نا تو اچھل کے آ جاتا یہاں پر۔ ہاں، حضور کو کیسے پتا چل گیا کہ آسمانوں میں یہ ہو رہا ہے؟ کون کون میرے نائب کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہے؟ کون کون اس کے لیے استغفار کر رہا ہے؟ کون کون مغفرت طلب کر رہا ہے؟ پانی کی مچھلیوں کا علم مصطفیٰ کو کیسے ہو گیا؟ کیڑے مکوڑوں کا علم کیسے ہو گیا؟ مصطفیٰ کو کیسے معلوم؟ اشرفیہ کے اندر، الجامعۃ القادریہ کے اندر، منظر اسلام کے اندر، یہ سارے مدارس اہل سنت کے اندر جو تعلیم دین دی جا رہی ہے، علماء دین جو خدمت دین کر رہے ہیں، ان کے لیے، سنی مدارس کے مدرسین کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں فرشتے۔ یہ مصطفیٰ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ اے لوگوں ذرا غور کرو، کیسے پتہ لگ گیا؟ بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نگاہیں سارے عالم کے ذرے ذرے پر ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کا علم غیب میرے مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ ارے کنجوسی نہ کرو اللہ کے بندو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے آقا سے عرض کرتے ہوئے، آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کی بھی بلاغت دیکھیں، وہاں عرش ہے تو سر فرمایا سر عرش، اور یہاں زمین ہے تو دل فرمایا دل فرش۔ یہاں دل فرش ہے، سر عرش کا مطلب عرش اعظم کی وہ ظاہری سطح جس کے اوپر کوئی جسم جا نہیں سکتا، جسم والا بھی جا نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ بولو۔